حضرت زینب بنت جحش یہ بڑے عالی نسب کی عورت تھی، قریش مکہ سے تعلق تھا اور بڑے عالی نسب کی خاتون تھی. اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ، ان کا نسب کیا ہونا، یہ غلام تھے، ایک آزاد کردہ غلام تھے. جب آزاد کردہ غلام تو یہ بہت بڑا بٹا تھا، ایک بہت بڑا ایپ تھا جو لگ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ چونکہ باہر سے آئے تھے تو عرب کی رنگت نہیں تھی ان کے اندر، رنگت میں وہ خوبصورتی نہیں تھی، چہرے میرے کے حساب سے ایسی خوبصورتی نہیں تھی. اور جیسے بطور مثال کوئی شخص اندرون سندھ سے آئے، اور کوئی شخص یہاں شروع سے کراچی میں رہ رہا ہے، دونوں کو بیٹھنے میں دیکھنے میں ہی فرق ہوگا. ہاں یار یہ اور ہے، یہ اور ہے، دیکھنے میں فرق نظر. تو زینب بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ تھی، مکہ خالصتاً عرب تھی، اور حضرت زید بن حارثہ باہر سے آئے تھے. تو نہ حسب ہے، ٹھیک ہے، نہ وجاہت ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں ہی نہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہیں نہیں تو دونوں کے نکاح تب بنتا نہیں تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے اندر یہ رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ عرب کے اندر یہ چیز ختم ہو کہ محض حسب نسب کی وجاہت کی وجہ سے معاملہ ہو نہیں، بلکہ اپنے تقویٰ اور للہیت کی بنیاد پر معاملات ہوں. کیونکہ حسب نسب سے رشتے چلیں گے ضروری نہیں، ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ اور للہیت کی بنیاد پر رشتے چلا کرتے ہیں. آپس میں کمپیٹیبلٹی ہونا ضروری ہے، محض کوئی حسب نسب خوبصورتی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کا پیغام حضرت زینب بنت حارثہ کو بھیجا. اور حضرت زینب بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان سے نکاح کیوں کروں؟ نمبر ایک تو یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنی میں خوبصورت ہوں، کیونکہ اس وقت پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں تھا. یہ اتنے خوبصورت نہیں ہے جتنی میں ہوں، ان کا وہ عالی خاندان نہیں ہے جتنا میرا ہے، اور یہ اتنی مالدار نہیں ہے جتنی مالدار میں ہوں. جب یہ سب کچھ ہے تو میں اس سے نکاح کیوں کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور، کہا رسول اللہ میں ان کو پسند بھی نہیں کرتی. یہ تین چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، چوتھی چیز چلو میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں، لیکن میں ان کو پسند بھی نہیں کرتی، یعنی مجھے یہ اچھے بھی نہیں لگتے کہ میں ان کو بطور شوہر قبول کروں، میں ان کو پسند نہیں کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلا تنکحیہ، نہیں تم اس سے شادی کرو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کے حضرت زینب کہنے لگی کہ چلے میں سوچتی ہوں، آپ فرما رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں. پھر ایک روایت میں حضرت زینب نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا یا رسول اللہ کیا واقعی آپ اس بات پہ رضامند ہیں کہ میں زید سے نکاح کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم فإنی قد رضیتہ لک، میں اس بات پر تیرے لیے راضی ہوں، بالکل تم نکاح کرو. تو حضرت زینب فرمانے لگی ٹھیک ہے میں سوچتی ہوں. تو اسی وقت قرآن کی آیات نازل ہوئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن اور مومن کو اس بات کا اختیار نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ وہ اس بارے میں اپنا خیال لڑانا شروع کر دے، یہ ان کے لیے بالکل مناسب نہیں. چنانچہ حکم ربانی ہوا، حضرت زینب نے حضرت زید سے نکاح کی حامی بھر دی، اور پھر حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا. 10 دینار، 60 درم، اوڑنی، چادر، سرا اور 60 مد اناج اور 10 مد کھجوریں یہ مہر کے طور پر رکھی گئی. چنانچہ جیسے ہی یہ نکاح ہوا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بڑی اونچے مرتبے اور شان والی خاتون تھی، اور حضرت زید اس اونچے مرتبے اور شان کے نہیں تھے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے کسی سیٹھ کی اولاد کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے تو ایک عام آدمی کی اولاد کو مقام حاصل نہیں ہو سکتا، ایسا ہے نا. ایسا تو حضرت زینب کا معاملہ ایسا تھا کہ مشہور تھی، لوگ جانتے تھے، ان کا علم و فضل تھا، ان کی سمجھ اور فہم تھی. حضرت زید ویسے نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے وہ ایک اس درجے کا آدمی ہے، وہ عزت زیادہ مانگتا ہے، اور جب وہ اس کو اس درجے کی عزت ملتی ہے تو وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے. چنانچہ ان کا معاملہ نہیں نبھا.
اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ کے نبی بار بار حضرت زید کو فرماتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی اپنے پاس رکھو اللہ سے ڈرو. لیکن حضرت زید بن حارثہ حضرت زید اور حضرت زینب ان دونوں کا معاملہ نہیں بن سکا اور دونوں میں طلاق ہوئی. جب طلاق ہوئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب سے نکاح کریں. اب یہ جو مرحلہ تھا بہت خطرناک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر انگلی اٹھ رہی تھی. منافقین نے مشہور کر دیا محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، محمد اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں. تو یہاں سے اس رسم بد کو توڑا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو بیٹے ہیں فلما قضا زید منها وطرا زوجنا، کہا یہ کیسے ہوا میں بتاتا ہوں. پہلے تو اس قانون کو توڑا کہ جو متبنہ ہے وہ متبنہ ہے، یعنی جو گود لیا ہوا ہے وہ گود لیا ہوا ہے، اصلی بیٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لہذا ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو. پہلے زید بن محمد کہتے تھے، تو اب زید نے تو یہ بت توڑا کہ یہ معاملات ختم ہو کہ جو کسی کا لے پالک ہے، جو کسی نے بیٹا بنایا وہ اصلی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے ان کا وہ اس کی والدہ نہیں ہے، اس کی وہ یعنی غیر محرم ہے، غیر محرم کے ساتھ غیر محرم والا معاملہ ہوگا. ایک طرف یہ سب چیز سمجھائی اور اس کے ساتھ اس بات کو سمجھایا. حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بھائی پیغام نکاح بھیجے. جب عدت ختم ہوئی تو پیغام نکاح بھیجا، اور پیغام نکاح کس کے ہاتھ بھیجا بتاؤ؟ پیغام نکاح بھیجا حضرت زید کے ہاتھ. سن رہے ہو؟ یعنی جو اس عورت کا شوہر ہے اسی کے ہاتھ پیغام نکاح بھیجا. حضرت زید گھر پہنچے، پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھی. تو حضرت زید کہنے لگے کہ مجھے زینب پر رشک آیا، حالانکہ یہ ان کی بیوی سے ابھی عدت پوری ہوئی ہے. دیکھو ہمارے معاشرے نے طلاق کو کیا نام دے دیا، ہمارے معاشرے نے طلاق کو دشمنی کا نام دیا. ایسا دشمنی تو چھوٹی ہوتی ہے، طلاق اس سے بھی بڑی ہوتی ہے نا. اس کے اوپر ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہمارا معاشرہ بنا. اس کے اندر جناب طلاق کے اوپر باقاعدہ ڈرامے بنے کہ وہ خاندان کے خاندان قتل ہوئے کہ طلاق دی تو دی کیسے، ہمارے خاندان کی توہین ہوگی، ایسا ہو گیا ویسا. ارے بھائی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی، طلاق ہوگی، اچھا نا ایک دوسرے کی زندگی اجیرن کریں گے، تباہ کریں گے. اور جو عورت کہتی ہے میں نے طلاق لینی ہے، نو بیٹا نہ مر جانا طلاق. زینب رضی اللہ عنہ اٹھی ہیں، حضرت زید آئے اور اللہ کے نبی کا پیغام نکاح لے کر آئے ہیں. تو حضرت زینب اٹھی ہیں، کہا میں استخارہ کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی پیچھے پہنچ گئے اور اللہ رب العزت نے آیات اتاری. ایسی زبردست آیات اتاری ہیں. انہیں قرآن مجید میں یہ جو معاملہ ہے حضرت زینب کے نکاح کا معاملہ ہے، یہ نکاح دنیا کا انوکھا ترین نکاح ہے. اس تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ بے اپنی بیوی کو رکھ اور اللہ سے ڈر. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ اپنے دل میں بات کو چھپائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو اللہ کا حکم میرے لیے ہے. اور منافقین طرح طرح کی باتیں کریں گے. وتخشى الناس، آپ کو لوگوں کی باتوں کا ڈر تھا. واللہ احق ان تخشاه، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا، صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا، وہ یہ آیا حضرت زید. فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے وہ معاملہ کر دیا، زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. ہم نے لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنوں کو اس معاملے میں نکاح کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہے. دیکھو جی اللہ رب العزت تو پابندیاں ہٹائے پہ ہٹائے جا رہے ہیں.
اور ہم لوگ لگائے پہ لگائے جا رہے. حضرت زینب آئی کہنے لگے یا رسول اللہ نکاح تو ہو گیا، پڑھایا کس نے؟ گواہ کون ہے؟ نکاح میں تو گواہ بھی ہوتے ہیں نکاح پڑھانا. تو آپ نے سنا اللہ مزوج، اللہ نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جبریل الشاہد، اور جبریل اس کا گواہ ہے. سنا حضرت زینب فخر کرتی تھی تمہارا نکاح ابو بکر نے کرایا، تمہارا نکاح عمر نے کرایا، میرا نکاح اللہ نے کرایا. سبحان اللہ. پھر حضرت زینب عجیب شان کی عورت تھی، بڑی عجیب شان کی. ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے احکامات کو ایسے تبدیل کرنا شروع کیا. ایک تو یہ حکم تبدیل ہوا، ایک اس سے پہلے حکم تبدیل ہوا، اسٹیٹس وائز کے حوالے سے معاملات وہ تبدیل ہوئے. اس کے بعد ایک اور حکم، حضرت زینب کے نکاح کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آیات حجاب نازل فرما دی، یعنی پردے کا حکم نازل ہو گیا. پردے کا حکم نازل ہونے میں نکاح ہوا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو چہرے پہ ناگواری صحابہ کرام نے محسوس کی، اور جب ناگواری محسوس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے. اور جب باہر نکلے ہیں تو صحابہ کرام اٹھے اور چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، حجرہ زینب کے اندر گئے. اور حجرہ زینب میں جانے کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میں پیچھے آ رہا تھا. حضرت انس بن مالک چھوٹے تھے، 10-11 سال کے بچے تھے اس وقت. تو کہا کہ میں پیچھے آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا. پردہ گرانے کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ اندر نہیں آ سکتے. تو حضرت انس بن مالک چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا. اس کا مطلب ہے تو یہ عبداللہ بن جہش کی بہن تھی، اور حضرت عبداللہ بن جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی یہ ہمشیرہ تھی، بڑی عالی نسب تھی، اور سخاوت میں ان کا کوئی مثل نہیں تھا. اور عبادت کے اندر یہ ایسی تھی کہ جتنا مال آتا تھا وہ سارا کا سارا سب کا سب تقسیم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا حصہ بھیجتے، تھال بھر کے اشرفیاں زیورات، اور یہ وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیتی. تو ایک مرتبہ چونکہ پورے سال کا خرچہ بھیجتے تھے حضرت عمر ابن خطاب، امہات المومنین کے کمانے کے کوئی ذریعہ تو تھا نہیں نا، تو سال کا خرچہ بھیجتے تھے تو یہ سارا کا سارا تقسیم کر دیتے. تو ایک مرتبہ تقسیم کیا، پھر حضرت عمر کو پتہ چل گیا پھر سب تقسیم کر دیا، تو دوبارہ بھیج دیا. تو دوبارہ بھی لایا، دوبارہ بھی سارا کا سارا تقسیم کر دیا. اور اس کے بعد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے آئندہ عمر کے وظیفے کا محتاج نہ بنانا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امہات المومنین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ سے سب سے پہلے کون آ کے ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں. تو امہات المومنین نے ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کے ذریعے سے ہاتھ ناپنا شروع کیے، تو ہاتھ کسی اور کے لمبے نکلے. پھر جب حضرت زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا انتقال حضرت زینب بنت جہش کا ہوا، تو پھر صحابیات کو پتہ چلا کہ امہات کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ تھا کہ جو سخاوت میں سب سے زیادہ عالی ہو، جو سخی سب سے زیادہ ہو. تو سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ نے یہ ترتیب رکھی کہ بھی جو اپنے گھر میں ہے وہ لے آئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے پاس سے تیار کیا، کچھ صحابہ کرام لے کر آئے. تو ولیمہ کیا. تو ولیمہ کرنے کے بعد صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھی یہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، آپ خود سے کسی کو ٹوکتے نہیں تھے، خود سے کسی کو روکتے نہیں تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا ہوا، آپ دوبارہ اندر چلے گئے. پھر دوسری دفعہ جب باہر آئے تو صحابہ کرام جو تھے ان کو احساس ہوا کہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو ہمارے بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے اہل عرب میں یہ ہوتا تھا جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنی بات چیت پوری کر کے اٹھتے ہیں.
یہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. انسان بیٹھا اور گپ شپ ایسے فضول گپ شپ یہ شریعت نے پسند نہیں کیا، اور اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے. ہاں کوئی ایسی گپ شپ ہو جس میں دین کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ویسی گپ شپ لگائیں. لیکن کوئی ایسی گپ شپ جس میں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو دوست ملے ایک زمانے کے بعد تو چلو ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن بیٹھے ہوئے رات 2-3 بجے تک گپے لگا رہے، اس کو کہتے ہیں سمر فی اللیل. سمر فی اللیل یہ مکروہ ہے، یعنی رات کے اندر بیٹھ کے گپ شپ لگانا یہ مکروہ ہے. امام بخاری نے باقاعدہ مالک کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا تو حضرت انس بن مالک سمجھ گئے یہ شاید اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے اور آپ نے سب کو اعلان فرمایا کہ آیات حجاب نازل ہو گئی، آیات حجاب نازل ہو گئی. پہلے لوگ ازواج مطہرات سے بے حجاب مل لیا کرتے تھے، سامنے آتے تھے، گھر کے اندر چلے جاتے تھے، سوال پوچھ لیتے تھے، آپ جواب دے دیا کرتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نکاح کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حجاب کے احکامات کو نازل فرمایا اور حجاب اس کے ساتھ ہی حکم ہو گیا. چنانچہ ازواج مطہرات جو پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہاں پر آنے والے منافقین بھی ہوتے ہیں اور وہ بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور ظاہر بات ازواج مطہرات ایسی ہیں جو کہ معصوم ہیں، اور یعنی اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کچھ تیز تراز عورتیں نہیں تھیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم ایسی نہیں ہو جیسی کہ دوسری عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ازواج مطہرات جو تھیں ان کا مزاج ہی اور تھا. ایک صحابیہ نے آ کر ایک سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو شرم آئی، بھائی یہ کیسا سوال کر رہی؟ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ بات ایسی ہے کہ تم عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے ساتھ جو عوارضات نہیں پیش آتے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی نہ پیش آئیں. وہ شرم کے متعلق مسئلہ تھا.